السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے درس میں بنو قینقاع کے جلا وطنی اور ان کے حصار کے واقعات کو سنا تھا۔ آج ایک اور غزوہ سویق یا ستو والا غزوہ جس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں سنیں گے۔ جہاں تک بات ہے صفوان ابن امیہ، یہود اور منافقین کی، تو وہ لوگ تو اپنی چالیں اور سازشیں اور اپنی کارگزاریاں مدینہ والوں کے مسلمانوں کے خلاف کرتے رہتے تھے۔ ابو سفیان بھی جو جنگ بدر میں ایک ہار کا سامنا کرنے کے بعد مکہ واپس لوٹا تھا، ایک ایسے کم محنت والے اور واضح اثر والے عمل کے بارے میں سوچتا تھا جس کو وہ جلدی سے انجام دے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچائے اور اس میں محنت بھی کم ہو، اور ایسا کر کے مکہ والوں کی طاقت اور ان کی شوکت اور ان کا جو مقام تھا لوگوں کے نزدیک اس کو محفوظ کر سکے۔ اور ابو سفیان نے یہ نظر مانی تھی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہیں لے لے گا، غسل جنابت نہیں کرے گا۔ اسی نظر کو پورا کرنے کے لیے 200 سواروں کے ساتھ وہ مدینہ کی طرف چلا اور ایک چشمے کے پاس جو نیب نامی پہاڑ کے نیچے بہتا تھا وہاں آ کر کے اترا، جو کہ مدینہ سے کچھ دوری پر ہے، لیکن وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں جٹا سکا دن کے وقت، تو ڈاکہ ڈالنے اور لوٹ پاٹ کرنے کے اعمال کرنے لگا اور رات میں مدینہ پر چھٹ پٹ حملے کرنے لگا۔ وہ مدینہ کے کنارے کے علاقوں میں داخل ہوتا چپکے رات کے وقت، اور ایسے ہی ایک دن رات میں وہ حیی ابن اخطب کے پاس آ کر کے ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ حیی ابن اخطب اس کو منع کر دیتے ہیں اور اس کو ڈر لاحق ہوتا ہے، تو وہ واپس پلٹ کر کے سلام ابن مشکم کے پاس جاتا ہے، جو کہ بنو نذیر کے سردار تھے اور بنو نذیر کا خزانہ بھی ان کے پاس رہا کرتا تھا۔ ان سے اجازت مانگتا ہے، وہ اجازت دے دیتے ہیں، تو اور رات میں اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کو شراب پلاتے ہیں اور لوگوں کی جو پوشیدہ خبریں تھیں ان کو بتاتے ہیں اور ان کی بات کو لوگوں سے چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ رات میں ابو سفیان اس کے بعد نکلتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر کے ان میں سے کچھ لوگوں کو بھیجتا ہے جو مدینہ کے کنارے کے ایک علاقے عریض پر دھاوا بولتے ہیں، اور وہاں کے کچھ باغات کو کاٹ دیتے ہیں اور کچھ کھجور کے درختوں کو جلا دیتے ہیں، اور انصار کے ایک آدمی اور اس کے ایک حلیف کو اپنی کھیتی میں کام کرتے ہوئے پاتے ہیں تو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور بھاگ کر کے مکہ کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ جلدی سے ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن وہ لوگ بہت ہی تیزی کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن بھاگتے بھاگتے اپنے سامانوں کو ہلکا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں اور بہت سارا ستو پھینک کر کے راستے میں چلے گئے تھے، اور اس طرح ہلکے پھلکے سوار ہو کر کے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے قرقرۃ القدر، وہاں تک ان کا پیچھا کیا، پھر واپس پلٹے، لیکن راستے میں جو ستو ابو سفیان کی فوج نے پھینک دیا تھا اور دوسرے سامان، ان سب کو مسلمانوں نے اٹھا لیا، اور اسی وجہ سے
ان لوگوں نے اس غزوے کا نام غزوۃ السویق یعنی ستو والا غزوہ رکھا۔ یہ غزوہ جنگ بدر کے بعد، غزوہ بدر کے بعد کے 2 مہینے کے بعد سن 2 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر ابو لبابہ ابن عبد المنذر کو اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد غزوہ ذی امر پیش آتا ہے، اور غزوہ احد سے پہلے یہ سب سے بڑی جنگی سرگرمی تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ یہ محرم سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مدینہ کی خبرگیری کرنے والے، مدینہ کے اطراف میں جا کر کے خبروں کو اکٹھا کرنے والے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ بنو ثعلبہ اور بنو محارب کی ایک بڑی تعداد اکٹھا ہو کر کے مدینہ پر یا مدینہ کے کنارے کے علاقوں پر حملہ بولنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو ان سے جنگ پر ابھارا، اور 450 مجاہدین کے ساتھ، جن میں سے پیدل اور سوار دونوں طرح کے لوگ تھے، لے کر کے ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ مدینہ پر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا۔ راستے میں ایک آدمی کو گرفتار کیا گیا جس کا نام جبار تھا، اور یہ بنو ثعلبہ کا شخص تھا۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، جسے اس نے قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگا دیا، اور یہ مسلمانوں کے راستے کی رہنمائی کرنے والا بن گیا۔ اس کی رہنمائی میں اسلامی لشکر دشمن کی سرزمین کی طرف چلتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے مقابلے کے لیے آنے کی خبر سن کر بنو ثعلبہ اور بنو محارب پہاڑوں پر منتشر ہو گئے تھے، بکھر گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چھپنے اور ان کے اکٹھا ہونے کی جگہ کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک چشمہ ہے جس کا نام ذی امر ہے، وہیں رکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر پہنچتے ہیں، اور 1 مہینے، پورے مہینے سفر کے مہینے بھر وہاں قیام کرتے ہیں، سن 3 ہجری کے سفر کے مہینے میں، یا اس سے 1 مہینے سے کچھ کم، تاکہ دیہات کے بسنے والے ان قبیلوں کو مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلا دیں، اور ان کے دلوں پر اپنا رعب اور اپنا خوف بٹھا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ اس کے بعد ہم نے جیسا کہ بنو قینقاع کے واقعے کے وقت ذکر کیا تھا کہ ان میں کا سب سے شرپسند انسان کعب ابن اشرف تھا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ واقعے کی تفصیل ایک مستقل درس میں بیان کی جائے گی۔ وہ واقعہ آج ہمارے درس کا موضوع ہوگا۔ کعب ابن اشرف مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ بغض اور دشمنی رکھنے والا ایک یہودی انسان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور آپ کی دعوت کے خلاف مارکہ آرائی کرنے، جنگ کرنے کے لیے بالکل کھلے عام آمادہ رہتا تھا، اور یہ بنو طے کا ایک فرد تھا، بنو قینقاع کے جو حلیف تھے بنی نبہان میں سے، اور اس کی ماں بنو نذیر کی تھی، اور یہ بہت خوشحال مالدار انسان تھا، اور اس کی خوبصورتی بھی عربوں میں مشہور تھی، شاعر تھا، اور اس کا قلعہ مدینہ کے جنوب مشرق میں واقع تھا، بنو نذیر کے علاقے کے پیچھے۔ جب مسلمانوں کی جیت کی پہلی خبر اسے ملی تھی، اور قریش کے سرداروں کے مارے جانے کی خبر اس کو پہنچی تھی، تو اس نے حیرت سے پوچھا تھا کیا یہ سچ ہے؟ یہ عرب کے شریف ترین لوگ
اور لوگوں کے بادشاہ یہ مارے جا رہے ہیں۔ قسم اللہ کی اگر محمد نے ان لوگوں کو اس حالت کو پہنچایا ہے تو ہم بھی اس سے بعید نہیں کہ ہماری بھی ایک دن یہی حالت ہو۔ تو کہا کہ اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اگر محمد کو اتنی کامیابی مل گئی ہے تو زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے بہتر، یعنی میرے لیے مر جانا بہتر ہے یہ سن کر کے۔ اور جب خبر اس کے نزدیک تحقیقی طور پر پہنچ گئی کہ مسلمانوں کو ہی فتح ہوئی ہے تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی اور کفار مکہ کی تعریف کی اور ان کو مسلمانوں کے خلاف پھر سے ابھارا بھڑکایا، بلکہ اسی پر اس کا جی نہیں بھرا، خود قریش کی جانب گیا اور مطلب ابن ابی وداع کے یہاں ٹھہر کر اس سے اشعار کہہ کر کے رو رو کر کے بدر کے مقتولین پر نوحہ خوانی کرنے لگا، اور اس طرح سے ان کے دلوں میں جو غصہ دبا ہوا تھا اس کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور ان کے خلاف جنگ پر مکہ والوں کو بھڑکانے لگا۔ اور جب یہ مکہ میں تھا اسی وقت ابو سفیان اور مشرکین نے اس سے پوچھا تھا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے یا محمد اور ان کے ساتھیوں کا صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دین، اور کون سی جماعت تمہارے حساب سے تمہارے اعتبار سے زیادہ ہدایت پر ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ آپ لوگ زیادہ ہدایت پر ہیں اور زیادہ بہتر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری تھی اور وحی نازل ہوئی تھی کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کتاب کا علم دیا گیا ہے، پچھلی کتابوں کا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں سے کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اس سفر کے بعد کعب مدینہ لوٹتا ہے اور صحابہ کی عورتوں کو اپنے اشعار میں برا بھلا کہتا رہتا ہے اور اپنی زبان سے مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برداشت سے باہر ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی کہ کعب ابن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ اس نے اللہ اور رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو محمد ابن مسلمہ اس کے لیے تیار ہوئے اور عباد ابن بشر اور ابو نائلہ، تینوں صحابہ، ابو نائلہ کا نام سلکان ابن سلامہ تھا اور کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی تھے، اور چوتھے صحابی حارث ابن اوس اور پانچویں صحابی ابو عبس ابن حبر، ان پانچوں نے اس کام کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی اور اس جنگی مشن کے قائد لیڈر محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے۔ یہ لوگ روایات کی روشنی میں چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا ان لوگوں سے کہ کعب ابن اشرف کا کام کون تمام کرے گا، اس نے اللہ اور رسول کو تکلیف دی ہے۔ محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تب مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا کہ کہیے۔ تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی
کہ آپ مجھے اس سے کچھ کہنے کی اجازت دیجیے۔ تو محمد بن مسلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے، آپ جو چاہیں جا کر کے محمد ابن کعب الاشرف سے کہہ سکتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب الاشرف کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس آدمی نے ہم سے صدقہ مانگا، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَانَا، اور صدقہ مانگ مانگ کر کے اس آدمی نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ کعب نے کہا کہ تم لوگ ضرور اس سے اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا ہم نے اس کی اتباع کی ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ دیکھیں کہ اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1 وسق یا 2 وسق غلہ ادھار دے دیں۔ کعب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے کچھ رہن رکھو، کوئی چیز گروی دو۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ کیا گروی رکھنا چاہتے ہیں آپ؟ کہا کہ اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھ دو۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ کیسے ہم اپنی عورتیں تمہارے پاس گروی رکھ دیں، اور آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر عورتیں نہیں تو اپنے بیٹوں کو ہمارے پاس گروی رکھ دو۔ تو کعب نے کہا، محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو کیسے تمہارے پاس گروی رکھ دیں، ہاں، کہ ان کو گالی سننی پڑے اور یہ کہا جائے بعد میں کہ 1 یا 2 وسق کے بدلے ان کو کعب الاشرف کے پاس گروی رکھا گیا تھا، یہ تو ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہوں گی، لیکن ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھ سکتے ہیں۔ اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے پاس دوبارہ آئے گا، کہ وہ اس کے پاس دوبارہ آئیں گے۔ اور ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بات کی، اور یہ بھی کعب کے پاس آ کر کے ان سے کچھ اشعار کہلوائے اس سے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس سے کہا کہ بربادی ہو تمہارے لیے اے ابن الاشرف، میں ایک ضرورت کے لیے آیا ہوں اور وہ چاہتا ہوں کہ تم سے بیان کروں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس بات کو راز میں رکھنا۔ کعب نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ نیرہ نے کہا کہ اس آدمی کا آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لے رہے ہیں، ہمارے اوپر ایک مصیبت تھی، اور عرب نے اس کے وجہ سے ہم سے دشمنی کر لی اور ہمارے خلاف متحد ہو کر ہمارے دشمن ہو گئے، ہم سے تمام راستے روزی کے بند ہو گئے، یہاں تک کہ بال بچے بھوکوں مرنے لگے اور ہم خود تھک گئے، اور ہم اور ہمارے گھر والے مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح بات چلتی رہی، جیسا کہ محمد ابن مسلمہ نے اس سے بات کی تھی، اور بات ہی کے درمیان ابو نائلہ نے اس سے کہا کہ میرے کچھ ساتھی بھی میرے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی لے کر آپ کے پاس آئیں اور ان سے بھی آپ سودا کریں اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اور ابو مسلمہ، محمد ابن مسلمہ اور ابو نائلہ کعب الاشرف سے بات کرنے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کعب نے کسی ایک کو کسی بات کا انکار نہیں کیا تھا کہ وہ ہتھیار لے کر کے اس کے پاس آئیں، اور ساتھیوں کو لے کر کے بھی۔ تو اس گفتگو کے بعد ایک چاند رات میں، جو مہینے کی 14ویں رات تھی ربیع الاول سن 3 ہجری کی، یہ ساری ٹکڑی جو تھی جو اس مشن پہ آئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بقیع غرقد کے پاس سے روانہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کر کے جائیے، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ تو ان کی مدد کر۔ اور پھر اپنے گھر کو لوٹ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز پڑھ کر کے دعا کرنے لگے۔ یہ ٹکڑی
کعب الاشرف کے محل کے پاس پہنچتی ہے، ابو نائلہ زور سے آواز لگاتے ہیں اور کعب الاشرف کھڑا ہوتا ہے تاکہ ان کو اپنے یہاں ٹھہرائے۔ اس کی بیوی کہتی ہے جس سے کہ کعب نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی کہ رات کو اس وقت آپ کہاں نکل رہے ہیں؟ میں تو ایسی آواز سن رہی ہوں جیسے اس آواز سے ہی خون ٹپک رہا ہو۔ کعب نے کہا کہ نہیں، یہ میرے بھائی محمد ابن مسلمہ اور میرے رضائی بھائی ابو نائلہ ہیں، اور یہ ابو نائلہ یہ کعب الاشرف کے رضائی بھائی تھے۔ ان الکریم لو دعی الی طعنۃ اجاب، اور کسی باعزت انسان کو اگر جنگ کے لیے بھی آواز دی جاتی ہے تو وہ تیار ہو جاتا ہے، وہ ان کی جانب نکلتا ہے، اور خوب خوشبو میں رچا بسا تھا، اور اپنے سر میں بھی خوشبودار تیل لگائے ہوئے تھا جس سے کہ خوب خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ ابو نائلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب کعب الاشرف آئے گا تو میں اس کا بال پکڑ کر کے سونگھوں گا۔ جب تم یہ دیکھنا کہ میں بال پکڑ کر کے سونگ رہا ہوں اور میں اس کے بال پر اچھی طرح سے اپنا ہاتھ جما چکا ہوں، تو تم لوگ اس کو مار دینا۔ تو جب کعب اپنے گھر سے نکل کر ان کی طرف آتا ہے، تھوڑی دیر ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔ ابو نائلہ کہتے ہیں کہ اے ابن الاشرف یعنی کعب، کیا ہم کمرے تک نہ چلیں اور وہاں بیٹھ کر، یا شاب عجوز نام کی جگہ تک نہ چلیں اور وہاں بیٹھ کر رات بھر بات کریں؟ کعب نے کہا کہ اگر ایسا آپ لوگ چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ چلتے ہوئے وہ لوگ وہاں سے آگے بڑھے۔ ابو نائلہ راستے میں کہتے ہیں کہ آج کی رات جیسی خوشبو میں نے کبھی نہیں پائی، اور کعب یہ بات سن کر کے خوش ہو گیا، تو کہا کہ میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو استعمال کرنے والی عورت ہے۔ ابو نائلہ نے کہا کہ کیا آپ مجھے اپنا سر سونگھنے کی اجازت دیں گے؟ کعب نے کہا کہ بالکل۔ تو ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اس کے سر میں، اس کے بالوں کے درمیان گھسایا اور اس کا سر سونگھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی سونگھایا۔ پھر تھوڑی دیر چلے ابو نائلہ اور ان کے ساتھی کعب الاشرف کے ساتھ۔ پھر ابو نائلہ نے کہا کہ دوبارہ کیا میں آپ کا بال سونگ لوں؟ کعب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی ابو نائلہ نے اس کے بالوں کو سونگھا، یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی دیر اور چلے، پھر ابو نائلہ نے کہا کہ کیا میں ایک بار اور آپ کا بال سونگ سکتا ہوں؟ اور اس نے کعب الاشرف نے کہا کہ بالکل سونگ سکتے ہیں۔ ابو نائلہ نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں داخل کیا اور اچھی طرح سے پکڑ کر کے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ ان کی تلواریں اس کے اوپر پل پڑیں، لیکن ان تلواروں سے اس کو کوئی خاص چوٹ نہیں لگی۔ تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حل لیا اور اس کو اپنے اوپر رکھ کر کے اس پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ اس کے زیر ناف سے، پیٹ سے ہوتے ہوئے وہ نکل گیا اور وہ مردہ ہو کر کے گر پڑا، اور مرتے وقت اس نے بہت زور کی چیخ لگائی تھی جس سے آس پاس کے لوگ گھبرا گئے تھے، اور جتنے بھی قلعے وہاں پر تھے سب میں آگ روشن ہو گئی تھی یہ جاننے کے لیے کہ یہ کیسی چیخ ہے، لیکن یہ ٹکڑی بہت کامیابی کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئی۔ حارث ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی کے ساتھیوں کے تلوار کے دستے سے کچھ چوٹ لگی تھی، جس سے
وہ زخمی ہو گئے تھے اور خون بہہ رہا تھا۔ جب حرۃ العریض نامی جگہ پر یہ ٹکڑی پہنچی تو اس نے دیکھا کہ حارث ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ایک گھڑی رکی، یہاں تک کہ وہ پیچھے سے ان کے پاس لڑکھڑاتے ہوئے پہنچے۔ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ سوار کیا۔ جب بقیع غرقد کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکبیر کو سن کر سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے کعب الاشرف کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ چہرے کامیاب ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کا بھی چہرہ کامیاب ہوا ہے اللہ کے رسول، اور ان لوگوں نے اس کعب الاشرف کے سر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا، اور ایسا ان کا زخم ٹھیک ہوا کہ کبھی بعد میں اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہود کو جب کعب الاشرف کے قتل کی خبر پہنچی تو ان کے دلوں میں ایک ڈر سما گیا، اور ان کو یہ بات اچھی طرح پتہ چل گئی کہ اگر کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف شر پسندی کا، دشمنی کا ارادہ رکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف طاقت کے استعمال سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اور جب بھی ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کسی کو نصیحت سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ اس کے خلاف طاقت کا استعمال کریں گے۔ تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور معاہدے کی پابندی کرنے کا مظاہرہ کرنے لگے، دکھاوا کرنے لگے، اور خاموش ہو کر کے بیٹھ رہے، اور ان کے جو پھن مسلمانوں کی طرف اٹھے ہوئے تھے وہ پھر سے بیٹھ گئے، اپنی بلوں میں چھپ گئے۔ وہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خطروں کا سامنا کرنے سے فارغ ہو گئے، محفوظ ہو گئے، جس کا بار بار ہونا ہر وقت خوف دلاتا رہتا تھا، اور مسلمانوں سے بھی بہت ساری پریشانیاں جو مدینہ کے اندر سے ان کو ڈر میں مبتلا کیے رہتی تھی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد کچھ اور چھوٹے چھوٹے غزوات غزوہ احد سے پہلے رونما ہوتے ہیں، جو انشاءاللہ تعالی ہمارے اگلے درس کا موضوع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔